والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء ولا عند الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. الذين تتوفاهم الملائكة يقولون سلام الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تعالی رمضان شریف اپنی پوری برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں کے ساتھ گزر رہا ہے، اور اس رحمتوں والے عشرے سے پورے عالم اسلام کے اندر جو اس بحر بے کنار سے فائدے اٹھا رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، جو اب بھی اس رمضان شریف کے دوران بھی اگر محروم فیض ہیں تو اس سے بڑی کوئی بد نصیبی نہیں ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ یہی ہمارا اصل میں موضوع ہے، تقوی کا، اور اس میں ایمان، اعمال صالحہ، معاملات، یہ ساری چیزیں ڈسکس اسی لیے ہوتی ہیں، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ So, brothers and sisters in Islam all over the world, it is a great opportunity for us to change ourselves. We have to be fully committed and convinced. If we can't change now, during this month, then when we are going to change then? So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability to understand the deen, to change ourselves from dark to light, from wrong to right, and from bad to good. یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ کل کی جو بات چل رہی تھی اسی کے ساتھ میں نے جو بات کی تھی کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے فائق اور اوپر ہونی چاہیے، اسی میں سارا کچھ ہے۔ آج اس حوالے سے ایک دو حدیث مبارکہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر انشاءاللہ ایک اور بات بھی تقوی کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ عزیز اس موضوع کو بہت وسیع، ایک ویری واسٹ ٹاپک اٹ از، تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں، انشاءاللہ کل اس کو وائنڈ اپ کر لیں گے، پھر اگلے عشرے کے اندر انشاءاللہ عزیز پھر ایک نئی بات انشاءاللہ شروع ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ محبت رسول میں کمی اعمال پوری نہیں کر سکتے، لیکن اعمال میں کمی محبت رسول پوری کر دے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ظاہر ہم انسان ہیں، اعمال میں کمزور کم ہو سکتے ہیں، we are human beings, we can be weak in our deeds, good deeds, in actions, human beings ہم ہیں۔ نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، صدقات میں، خیرات میں کمی پیشی ہماری ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن محبت رسول میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل بات ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث پاک آپ کے ساتھ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجان من المسجد فلقینا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عددت لها؟ فكان الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما عددت لها قبيل صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے. میں نکل ہی رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی آ کے ملا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب اس سے اسی مضمون کی ایک اور حدیث بھی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظاہر ہے انہوں نے یہی بات ادھر بھی کی ہے، تو وہ ذرا مختصر تھی، یہ تفصیل کے ساتھ ہے. اس میں اتنا تھا کہ ایک عربی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، انہی کی بات ہے. اس میں تفصیل ہے، اس میں ذرا اختصار ہے. ان اعرابیا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت لها قال حب اللہ ورسولہ قال انت مع من احببت. وہ بھی الفاظ اسی طرح کے. اور پھر اور بھی ہیں، ایک اور حدیث جس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، وہ ابو داؤد شریف کی ہے، بازار دوسری کتب میں بھی ہے، اس کے الفاظ مختلف، وہی بھی بات، اس میں بھی یہی بات ہے. آقا علیہ السلام سے فرماتے ہیں اس شخص نے آ کے ملا تو پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ گریٹ صحابی رسول، گریٹ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. He served the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He has been serving for the Prophet alayhi wasallam for 10 years. Hazrat Anas radiyallahu ta'ala, great Sahabi Rasul. فرماتے me and the Prophet alayhi wasallam, we were coming out from the Masjid Sharif. There is a person came to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when the Qiyamah is, the judgment day, when it's going to happen, when is last day, when is the final day, قیامت کب ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ Are you prepared for that? What have you prepared for that day? If you asking about the Qiyamah, about the last day, judgment day, are you prepared for that? اب اس پر اس حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب یہ اس سے پوچھا تو وہ شخص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، تھوڑا سا اس نے وقفہ کیا. He kept quiet for a bit, the person. He did not reply for a few minutes. Then he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adattu las kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے کچھ زیادہ تیاری تو نہیں کی، میرے پاس نہ زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ صدقہ ہے. وہ جو بات میں نے کی تھی، میں نے کہا کوئی بھی بات الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کبھی بھی کوئی بات میں یہاں اس سٹیج پر، یہ مصلی رسول ہے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات نہ ہو جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہو، اسی کی روشنی میں whatever I say الحمدللہ تعالی it is in the light of the Quran and Sunnah of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ زیادہ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقہ خیرات ہے، اس میں ہو سکتا ہے میرے پاس کمی، وہ جو بات میں نے کی تھی، ہم انسان ہیں، اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، نماز میں، روزے میں، صدقات میں، خیرات میں، یہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے. تو he says I haven't got that much namaz and prayers, salahs and not that much, and روزے not that much, صدقات و خیرات. یعنی in my good deeds I may be in weak, I haven't got that much in my account, too much good deeds. But he says وَلَكِنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. But I loved Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But I have in my heart the love for Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Here is a very beautiful point here. جب اس نے یہ بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو نہیں فرمایا آگے سے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، نماز، روزہ، صدقات، خیرات، حج، زکات یہ سارے اعمال صالحہ ہیں. حضور نے اس پر کوئی آگے سے ریپلائی نہیں کیا کہ اس میں کمی کیوں، کمزوری کیوں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس ہو سکتا ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہوں، نماز، روزے، حج، زکات، اعمال صالحہ میں کمی ہو قیامت کے لیے، ظاہر ہے حساب و کتاب کا دن ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کمزوری ہو، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں. یہ جملہ جب بولا اس پر آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ What the Prophet علیہ السلام replied for this? انت مع من احببت. فرمایا تو جس سے پیار کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا.
You will be the one you love. You will be with the person you love. تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے. مانا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was telling him, okay, if you love Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah and me, yani if you love me and Allah subhanahu wa ta'ala, then don't worry, you will be with us on the day of judgment. کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں بات کی تھی کہ عشق رسول اور محبت اس میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی کھوٹ کمی کجی اس میں نہیں ہونی چاہیے. Your love for the Rasul should be pure love for the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو پھر اس کا صلہ یہ ہے, حضور فرماتے ہیں جو میرے ساتھ پیار کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہی ہوگا. حضور نے یہی تو فرمایا نا, تو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہو. اس کے اس میں یہ بھی ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب now decision will be ours کہ whom we love too much more than anything and more than anyone else. وہ جو yesterday کو حدیث ہوئی تھی, حضور نے فرمایا ہر شے سے بڑھ کر, ہر چیز سے, ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو تب ایمان مکمل ہوگا. اب فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا, ہماری محبت کس کے لیے کتنی ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا مقام اور مرتبہ ہے. والدین ہیں, اولاد ہے, رشتہ دار ہیں, برادری ہے, دوست احباب ہیں, سب کی عزت تکریم اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ کی محبت سب سے بڑھ کے ہے. اب اس سے اگلی بات, اب ایک دو چیزیں آپ سے ایسی شیئر کروں گا, واللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اور یہ باتیں آپ کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے. حضور نے آپ کے ہمارے لیے خاص پیغام چھوڑا ہے میرے آقا نے. آج وہ پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیامت تک حضور کے بعد جو امت, جو ہم ہیں, جو آپ ہیں, قیامت تک کے حضور کی جو امت ہوگی ان کے لیے حضور نے بڑے خاص میسج چھوڑے. The Prophet علیہ السلام left a very beautiful messages for us, for you, for me, for all of us till the judgment day. صحابہ کے بعد ان کے لیے تو سارا کچھ تھا, لیکن ان کے بعد والوں کے لیے حضور نے خاص پیغام چھوڑے. میرے اور آپ کے لیے حضور نے پیغام دیا ہے خاص. اب اس میں یہ جو بھی حدیث پاک بیان ہوئی ہے, اب یہ بھی ہے, اب ظاہر ہے اس میں ایک یہ پاسبلٹی تھی, we love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we love the Sahaba, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we love the Ahlul Bayt, the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we love tabi'in, all the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, but we haven't been with them, we haven't seen them. So then what will happen about those who still love those great personalities but we haven't been with them? ان کے لیے حضور آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی, اس میں بھی اس کو بھی کلیریفائی کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم قال انك يا ابا ذر مع من احببت قال فاني يحب الله ورسوله قال انت يا ابا ذر مع من احببت قال فعادها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا فرماتے میں نے آقا علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص محبت کرتا ہے کسی سے, وہ محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے, انہوں نے لفظ قوم کا استعمال کیا ہے, اس میں آپ صحابہ کو لے لیں, اہل بیت کو لے لیں, اس میں آپ اولیاء اللہ صالحین کو لے لیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں. فرمایا ایک شخص ہے, ایسا بھی ہے کہ وہ محبت تو ان سے کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ان جیسے ہمارے عمال کیسے ان جیسے ہو سکتے ہیں. How can we do amal for like those, the amal of ashab Rasul? They were the ashab Rasul, the companion of the Prophet alayhi salatu wasalam. How can our amal and deeds, they're equal to them? ایسا نہیں ہو سکتا. اب جو اہل البیت ہیں, جو تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, جو ان کے بعد آنے والے پھر اولیاء اللہ صالحین ہیں, ہمارے اعمال ان جیسے تو ان سے, but we love them. This is the point. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ wanted to clarify this. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ایسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں تھی, یا جو بھی تھا ان کے ساتھ نہیں تھا, ان جیسا نہیں تھا, ان کے اعمال جیسے اس کے اعمال نہیں ہو سکے, ویسا کر نہیں سکا, لیکن محبت ان سے کرتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے, آقا علیہ السلام پھر وہی الفاظ دہرائے حضرت ابو ذر کے لیے. اب آپ پوچھ رہے ہو تو ابو ذر یا ابا ذر مع من احببت, تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. انہوں نے کہا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر الفاظ حضور نے دہرایا یا ابا ذر
انتا یا ابا ذر مع من احببتا، تو جس سے پیار کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا. حضور نے دہرایا اس بات کو. اب اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے اعمال بھی اعلیٰ عرفہ، ان کے معاملات بھی عرفہ و اعلیٰ، وہ اعلیٰ لوگ تھے، وہ عظیم لوگ تھے ہر لحاظ سے. ہمارے اعمال ان جیسے کیسے ہو سکتے، لیکن ہاں ہم ان سے محبت ضرور کرتے ہیں، ان سے پیار ضرور کرتے ہیں. تو فرمایا جن سے پیار کرتے ہو انہی کے ساتھ ہوگے. یہ آقا علیہ السلام کے اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جن سے جو پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. اب وہ جو بات میں نے کی ہے ایک خاص نبی کریم علیہ السلام کا میسج ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے حضور کی امت کے لیے. اب دیکھیں نا صدیاں بیت گئیں، اب بھی رسول اللہ کا نام جب آتا ہے، حضور کی محبت کی بات آتی ہے، حضور کی توقیر اور عظمت کی بات آتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی عظمت کی بات آتی ہے، جب کبھی کبھی حضور کی شان کی جب یہ بات آتی ہے، کوئی بھی ذرا سے کوئی زبان درازی کرتا ہے، کوئی ذرا سی کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی ذرا سا کوئی ڈس ریسپیکٹفلی حضور کو مخاطب کرے تو حضور کے امتی غلام کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ کوسچن ہے. واٹ از دا ریزن why even today after centuries, nearly 14 or 1500 years later, still today all the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they love too much Rasulullah sallallahu alaihi wasallam more than anything and anyone else. تو یہ what is the reason؟ اب یہ بات آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، امام حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناس من امتی یاتون بعدی یود احدهم لو اشترى رؤیتی باہلہ ومالہ. یہ ہوتا ہے نا تن من دھن سب قربان کرنا، یو سیکریفائز ایوری تھنگ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام فرمایا میری امت میں میرے بعد آفٹر دس، یعنی میرے بعد آفٹر می اینڈ صحابہ آفٹر یو، یعنی کچھ لوگ میری امت میں ایسے آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کی یہ خواہش ہوگی، جن کی تمنا اور آرزو یہ ہوگی کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے، میرا مال بھی چلا جائے اور میرے اہل بھی چلے جائیں، میرا خاندان، مال، اولاد سب کچھ قربان ہو جائے. کس کے لیے؟ کہ صرف حضور کی بس زیارت ہو جائے. میں میرے دیکھنے کے لیے، میری زیارت کے لیے، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ اپنا مال اور اہل سب کچھ قربان کر دیں گے. ایسے آئیں گے. میں after me there will be some people in my ummah, in my followers, they will sacrifice everything, their wealth, their family, everything, just to see a one glance of the Prophet alayhi salatu wasalam, just to see, just to do the ziyarah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. میں بعد میں ایسے لوگ آئیں گے کہ صرف میری زیارت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کریں گے، تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے. اب یہ ملتا جلتا سارے مضمون حدیث مبارکہ ہے. صحابہ بیٹھے تھے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ اپنے والد پھر وہ اپنے جد امجد سے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ سے سوال کہ صحابہ بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام نے the Prophet علیہ السلام asked the companions, they were sitting around the Prophet علیہ السلام، تو یہ سوال پوچھا، بڑی خاص بات ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، مجھے یہ بتاؤ ایمان میں کون سی مخلوق تمہارے نزدیک سب سے عجیب تر ہے؟ یعنی what do you say about the ایمان، the belief، کہ تمہارے نزدیک ایمان میں سب سے عجیب تر کون سی مخلوق؟ who are the strange and what do you say about those people who are the strange to you؟ یعنی you can say in other words وہ یونیک ہیں، وہ منفرد ہیں، وہ عظیم ہیں تمہارے نزدیک. What do you say about the iman of those people which you think they are unique؟ کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا قال الملائکہ، اینجلس، وہ تو فرشتے ہی ہیں. ظاہر ہے اللہ کی مخلوق میں سے فرشتوں کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے، وہ عجیب تر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، اور میں why not، یہ ٹھیک ہے لیکن وہ تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ تو ان کا ایمان تو ہے اس لیے کہ وہ تو رہتے ہی رب کے پاس ہیں. they are always in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. yes but
they're always in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. They have to believe. یعنی ایمان لانے میں to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Akal is talking about the iman, the greatness of the iman, the belief. تو انہوں نے سمجھا فرشتوں کا سب سے اعلیٰ ہے. اللہ حضور نے فرمایا اس میں ان کی خاصیت کیا ہے؟ اس میں کوئی اسپیسیفکیشن ان کی، اس لیے وہ تو رہتے رب کی بارگاہ میں، وہ تو ایمان لائیں گے ہی. What don't they do? When they believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they are living. They are all in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. They have to. پھر انہوں نے پوچھا، آقا علیہ السلام نے پوچھا تو کہا، وہ کہنے لگے پھر then فَالنَّبِيُّونَ the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. پھر وہ اللہ کے نبی ہوں گے جن کا ایمان عجیب تر ہے، اعلیٰ تر ہے. The prophets. آقا علیہ السلام فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ. فرمایا ان کا ایمان، وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وہ تو وہ ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے. They have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala because they are the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala and revelations come to them. وحی ان پر نازل ہوتی ہے. They have to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. وہ عجیب تر تو پھر نہ ہوئے. Then انہوں نے کہا فَنَحْنُ then we are the ones. ہمارا ایمان پھر عجیب تر ہے. آقا علیہ السلام فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ. فرمایا یہ کیسے نہیں تمہارا ایمان، اس لیے تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ میں تمہارے درمیان ہوتا ہوں. I am amongst you. Why don't you believe in Allah subhanahu wa ta'ala and my prophethood? I'm always with you. You are my صحابہ. تو then وہ صحابہ آقا علیہ السلام نے خود ہی فرمایا، یعنی انہوں نے تین چیزیں گنوائی کہ فرشتوں کا ایمان، the faith, the belief of the angels, the belief of the prophets and the belief of the صحابہ میں عجیب تر انہی کا ہوگا. اس پر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعد یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ساری مخلوق میں میرے نزدیک پسندیدہ اور عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد میں آئیں گے. جو بعد میں آئیں گے وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں، وہ حضور کی امت قیامت تک آنے والی ہے. فرمایا جو بعد میں آئیں گے، فرمایا وہ میری اس کتاب میں جو کچھ بیان ہوا یعنی قرآن کریم وہ اس پر عمل بھی کریں گے. اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے آپ کے لیے، ہمارے لیے کس انداز میں فرمایا these are the one who will come after me, after this, not in the time of Rasulullah, the Sahabe Rasul, not the prophets, not the angels. فرمایا those who are after me till the judgment day will come after me and they believe in me. They believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they will follow always the Quran Kareem, the teaching of the Quran Kareem. Their iman is ajib tar and a unique one. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بعد میں آئیں گے ان کا ایمان سب سے عجیب تر ہے اور میرے نزدیک پسندیدہ تر ہے. ان کا ایمان اس لیے کہ وہ بعد میں آئیں گے. مانا کیا تھا؟ اس لیے کہ نہ تو وہ میرے پاس تھے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ مجھے سنا، نہ میری صحبت میں، نہ میری سنگت میں، لیکن اس کے باوجود اور میرے مجھ پر ایمان، اللہ پر ایمان، مجھ پر ایمان، اس کتاب پر ایمان، ہر شے پر ایمان لائیں گے. ان کا ایمان بڑا عجیب تر ہوگا، بڑا خوبصورت ہوگا. وہ آپ ہیں، وہ یہ امت محمدیہ ہے، قیامت تک آنے والے. یہ ساری حضور کی امت کے لیے آقا علیہ السلام نے اس پر آخری حدیث میں آپ کو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد بھی پیش کی ہے. بڑا عجیب مضمون ہے. حضرت ابو عمرہ الانصاری عن ابن ابی عمرہ الانصاری رضی اللہ تعالی لا اعلم ذلك الا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قیل لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت من آمن بك ولم يرك وصدق ولم يرك ماذا لهم قال طوبى لهم مرتين اولئك منا. وفي رواية عن ابي امامة رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي او کما قال علیہ السلام. میں نے دونوں حدیثیں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آقا علیہ السلام نے کہ مبارک ہو ان کے لیے، خوشخبری ہو ان کے لیے. اب دیکھیں نا، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے، حضور کی امت کے لیے یہ وہ میسج ہے. حضور کی مبارکبادیاں ہیں، خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے. فرمایا مبارک، کنگریچولیٹ
دین کس کو فرمایا؟ آقا علیہ السلام توبہ لمن رآنی وآمن بی وتوبہ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی. پہلی حدیث میں یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو عمرو انصاری نے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے یہ بات آقا علیہ السلام سے پوچھی. The Prophet علیہ السلام was asked this question, oh یا رسول اللہ، what do you say about the one who hasn't seen you but he believes it's you, but he believes you that you are the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. اس نے دیکھا نہیں آپ کو لیکن آپ پر ایمان لائے، اور آپ کو دیکھا بھی نہیں، آپ کی تصدیق کی، ٹیسٹیفائی بھی کیا، سرٹیفائی بھی کیا، آپ کی پروفٹ ہوڈ کو، آپ کی نبوت کو مانا بھی آپ کو، but he didn't see you، دیکھا نہیں آپ کو. یعنی بغیر دیکھے بن دیکھے جو آپ پر ایمان لاتا ہے، ان کی بات ہو رہی تھی، ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ what do you say about those who haven't seen you, haven't been with you, but they still believe in you یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, they'll be your followers or غلام, what do you say about them؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبی لہم مرتین اولئک منا. کیا خوبصورت میسج ہے نبی کریم علیہ السلام. you should be proud of it. الحمدللہ we are proud of it. آقا علیہ السلام یعنی نبی کریم علیہ السلام didn't forget us. وہ تو صحابہ تھے نا، عظیم تھے، وہ تو حضور کے سنگت صحبت میں رہتے تھے، صبح و شام حضور کو دیکھتے تھے، حضور کو سنتے تھے، چہرے بدعا کی زیارت کرتے تھے، زلف عنبری کو سونگتے تھے، حضور کی شامیں اور دن صبح و شامیں دیکھتے تھے، لمحہ لمحہ حضور کے ساتھ رہتے تھے. ان جیسا تو کوئی نہیں، لیکن حضور پھر بھی ایسے بھی ہمیں نہیں بھولے. فرمایا ان کو میری مبارکباد دے دو، کنگریچولیٹ دیم فرام می، ان کو میری مبارکباد دے دو 2 مرتبہ، ٹوائس، اور انہیں خوشخبری کیا کہ وہ ہم میں سے ہیں. آقا صاحب فرما رہے ہیں کہ you are from us, congratulate them کہ they are from us، کہ جو مجھ پر ایمان لائے مجھے دیکھا بھی نہیں وہ ہم سے ہے. اللہ حضور فرماتے ہیں انہیں خوشخبری دے دو. اور اگلی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اسے مبارک ہو. اب دیکھیے حضور کی رحمت، حضور کا کرم آپ کے لیے، ہمارے لیے. حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. Congratulate him, that the one who has seen me and believed in me. Then فرمایا وَتُوبَى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. اور فرمایا اس کو خوشخبری دے دو جس نے مجھے نہیں دیکھا. کتنی؟ 7 بار. جس نے دیکھا اس کے لیے تو ایک ہی بات کی نا، فرمایا انہیں خوشخبری دے دو اس کو جس نے مجھے دیکھا ہوا seen me, congratulate him کہ وہ صحابی رسول ہو گئے and they believe in me، وہ تو صحابہ ہے. فرمایا وَتُوبَى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. میں اس کو 7 بار خوشخبری دو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا. And congratulate him 7 times. Congratulating Aqa alayhi salatu wasalam to those who haven't seen the Prophet alayhi salatu wasalam but they still believe in him. 7 times مبارکباد for them. فرمایا ان کو 7 مرتبہ مبارک دے دو جس نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لایا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے خوشخبریاں اور مبارکبادیاں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب انشاءاللہ اب آخر میں یہ جو بات موضوع چونکہ کل کا تھا کہ حضور کی محبت ہی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے، آقا علیہ السلام کی محبت ہے تو یہ اس کے صلے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارکبادیاں اور خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے. اب صرف ایک بات تقوی کے حوالے سے، اب چونکہ اس مضمون کو ختم کرنا ہے، اب اگر اللہ رب العزت نے آپ کو یہ تقوی کی دولت عطا فرما دی، آپ اس قابل ہم ہو گئے، جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ نخل کی میں نے 1-2 آیتیں کریمہ تلاوت کی تھی. اب دیکھیں ایک اچھا ہے ایک برا ہے. ایک وہ شخص ہے جو برے کام کرتا رہتا ہے. The one who hasn't changed himself yet, he is the one. Other one is the one who has changed himself. Now we've got the piety and piousness and righteousness, they become the muttaqi now. Now there are two of them. اب اللہ پاک فرماتے ہیں الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم.
فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. فرمایا جب فرشتے اس کی روح نکالیں گے، جب وہ اس دنیا سے جائے گا، جب فوت ہوگا، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے تھے. The one who was the bad one, when his soul and spirit will be taken by the angel, یعنی death will come to him, he'll leave this world. تو پھر کیا ہوگا؟ The one who was the bad, who has been doing the bad deeds and wrong doings all the time, he did not change himself. Still he was so, you can say, arrogant. He wasn't listening to anyone. یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، یہ رمضان شریف ہے. اب اس رمضان شریف میں پیچھے جو ہو گیا، ایک بار رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر کوئی پھر بھی نہیں سنتا، still not listening, he's not changing himself, being ignorant and being arrogant, تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا رب روح نکلی، اس نے ظلم کیے تھے اپنے ساتھ، تو پھر کوشش کرے، کہے گا نہیں میں نے تو کوئی ایسا کچھ نہیں کیا. And he would say, no, I didn't do anything wrong. He was trying to escape. اب ایسا تو پھر نہیں ہوگا. فرمایا بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. فرمایا yes, اللہ سبحانہ وتعالی knows everything, whatever you have been doing. وہ سب کچھ, he is all knowing, he knows. اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ بدلہ نہیں, اعمال ساری زندگی برائی کرتا رہا, کسی کی سنی نہیں. اب دنیا سے جب روح گئی, اب کوشش کرتا ہے ادھر ادھر کرنے کی, اب رائٹ لیفٹ نہیں چلے گا, اور اب سب جانتا ہے. اب ہوگا فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اللہ کو فرمائیں گے جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ, جہنم کے دروازے کے اسے انٹر کرو, اندر داخل ہو جاؤ, اور میں اب ہمیشہ اس میں رہو. Go to the hellfire and stay there forever. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وہ جو لفظ ہے نا ایروگینٹ, ایروگینس جو تھی اس کی, اس لیے فرمایا جا, یہ فرمایا یہ کیسا, what a bad house is it, کیا یہ بری رہائشگاہ ہے, what a bad residence is it for those who are the متکبرین and arrogance. جو متکبرین تھے ان کے لیے کیا برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد پھر اگلا مضمون سورہ نحل میں اسی آیت کریمہ میں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. وہ جو متقی تھا, وہ جو پرہیزگار تھا, the one who has changed himself now, he now got the piety and piousness, he's a changed one now. اب اس کی روح جب نکلے گی, الذین, اب یہ وہ جو, اب پہلے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا کہ جب وہ اس کی روح نکلی تو اس کے جہنم میں داخل کیا گیا. اب جو متقی تھا اسے کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا تھا, اللہ رب العزت نے جو کچھ, یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے, یہ قرآن کریم ہے, جو کچھ اس کے احکامات تھے, whatever was revealed to you, یعنی came to you, what do you say about that. کہ وہ جو متقی تھا اللہ کے کلام کے بارے میں, رسول اللہ کی تعلیم, وہ کہے گا وہ سب کچھ اچھا تھا. قالوا خیرا, the best one, he would say everything was the best because he was following the teaching of the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is changed now. تو فرمایا وہ متقی ہے, بدل گیا ہے. فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الاخرۃ خیر, اس کے لیے یہ دنیا بھی اچھی ہے, this life of this world is also the best one for him and the hereafter is also best one for him. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, both of them are best for him because he is changed now. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Apa فرمائے گا what a great and beautiful resident is this for those who are the muttaqeen, the pious ones. وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جنت میں ابھی اگلی آیت کریمہ میں اب اس کا داخلہ کیسے تھا کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. اب جنتی جنت میں جائے گا تو اسے کیا حکم ہوگا؟ اس آیت کریمہ میں فرمایا الذین تتوفاهم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اب جو متقی شخص اس کی روح فرشتوں نے نکالی. الفاظ ہیں ادتا الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم, وہ ظالم لوگ تھے, اپنے اوپر ظلم کرنے والے. فرمایا کہ یہ ہیں, فرمایا کہ جب روح فرشتے نکال کس کی؟ طیبین, وہ جو پاک صاف ستھرے, the pure one, the purified one, these are the one. When their souls and spirits will be taken out from the angel, جب فرشتے اس کی روح نکالیں گے,
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، طیبین کی روح جب نکلے گی، the purified ones، جب ان کی روح نکلے گی، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، ارے طیبین کی روح تم پر سلام ہو، سلام ہو تم پر، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. Peace be upon you. They will be said, those soul spirits of the purified ones and muttaqeen and righteous ones. ان کی روحیں نکلی تو میں سلام علیکم ادخلوا الجنہ، پیس بی اپون یو، گو ٹو دا جنہ، جنت، انٹر ٹو دا پیراڈائز، جنت میں داخل ہو جاؤ. لہم فیہا ما یشاؤون، اب یہ ساری آگے پھر اس کی تفصیلات ہیں. اس میں داخل ہو جائے ایسی جنت میں جس میں سارا کچھ ہے تمہارے لیے، جو چاہو تمہیں اس میں ملے گا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل میں کچھ اور مزید یہ آپ کو بتاؤں گا کہ متقی جب اس دنیا سے جاتا ہے پھر جنت میں اس کا حال کیا ہوگا، کس شان سے ہوگا. پھر قیامت جب آئے گی تو پھر یہی متقین پھر وہاں پہ کس عالم اور کس شان میں ہوں گے. انشاءاللہ یہ باتیں دو ڈسکس میں کروں گا. آخر میں ایک دو ہمیشہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ لوگ دوست جب کوئی چیز پوچھتے ہیں، آج بزرگوں نے بڑی اچھی ہمیشہ چیزیں پوچھتے ہیں دوست، میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں سب کا فائدہ ہو جائے. وہ بزرگ ظاہر ہے پرانے ہمارے بزرگ 50 60 سال 70 سال جن کی عمریں ہیں وہ اس طرح تو نہیں پڑھے ہوئے جیسے آج قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، نماز پڑھائی جاتی ہے تلفظ کے ساتھ، پرناؤنس کیسے کرنا ہے، وہ تجوید، تو ان کو بڑا شوق ہے. تو انہیں بڑی اچھی تجویز مجھے دی، مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ میں، آپ کو پتہ ہے میری اتنی عمر ہے، ہم نے اتنا اچھا پڑھا ہوا نہیں، تو میں چاہتا ہوں میں نماز ٹھیک پڑھوں، کو غلطی نہیں کروں، تو آپ مجھے ریکارڈنگ کر کے ساری نماز تو آخر سلام تک مجھے ریکارڈنگ کر کے اگر مجھے بھیج دیں تو میں اس کو ٹھیک کروں. مجھے ان کے جذبے کو سلام کرنا ہے. میں کنگریچولیٹ کرتا ہوں ان کو کہ ان کو یہ شوق ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ ہیں دین کے لیے سیکھنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے نا. حضور نے فرمایا مطلب العلم من المہد الی اللحد، سیک نالج فرام دا کریڈل ٹو دا گریو. کوئی عمر نہیں ہے، جب چاہیں اپنی نماز ٹھیک کریں، قرآن کریم ٹھیک کریں. ہم ہیں یہاں اس یو کے میں، ظاہر میں یہاں سے بات کر رہا ہوں، یہاں کی لوکل کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو جہاں کہیں بھی آپ ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی، خوبصورت پڑھنے کی. آج کل تو یہ دور ہے، آن لائن ہر شے اویلیبل ہے، کھولے نکال لیں، کیسے قرآن پڑھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے، نماز ٹھیک کرنی ہے. تو ان کی مجھے وہ بڑی اچھی لگی. پھر انہوں نے ایک دو چیزیں اور پوچھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. رمضان شریف کے حوالے سے ایک تو فطرانے کے حوالے سے ہے، ظاہر فطرانہ آپ سب کو ادا کرنا ہوتا ہے. پھر فدیے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے. فدیہ یہ ہوتا ہے جب کوئی روزہ نہیں رکھ سکے، کوئی مریض ہے، بیمار ہے، بزرگ ہے، کافی عمر ہے، کوئی اور وجہ ہو، کوئی جینون ریزن ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا، تو روزے کے بجائے وہ آپ فدیہ، وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ. یہ جو فطرانہ ہوتا ہے، دیکھیں میں نے دیکھا لکھا ہوتا ہے بہت سے، کوئی آج کل اس دور میں بھی کوئی 3 پاؤنڈ لکھتا ہے، کوئی 2.5 پاؤنڈ، کوئی 4 5 تک. دیکھیں 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے، 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کسی کو آپ کھلائیں. یہاں اسی میں یوکے کی بات کر رہا ہوں، یہاں رہتے ہوئے تو کتنا خرچ ہوگا. کبھی بھی منیمم کی طرف نہ جائیں، میکسیمم کی طرف جایا کریں. ہر شخص جس کو رب نے دیا ہے نا، یہ علماء سے آپ پوچھ لیں جہاں کہیں بھی ہیں، رب نے جو جس کو جس طرح دیا ہوا ہے وہ اسی طرح دیا کرے. ایسا نہ سوچیں. ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارا ادھر ایک کلچر بھی ہے، کچھ چیزیں ہم سوچتے ہیں پاکستان میں دینی ہے جی فطرانہ کسی کو دے دے، کیا وہاں کا حساب کرتے ہیں روپیوں میں. بھئی ایسا نہ کیا کریں، یہاں کا حساب کر کے پھر دیا کریں. آپ یہاں 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کتنا آپ کا خرچ ہوتا ہے. بالکل ایک بیلنس فوڈ کا لگایا ہمیشہ. یہ نہیں ہوتا کوئی شاہی کھانا کسی کو، بھئی ایک پیٹ بھر کے کسی کو کھلا دیں. 5 پاؤنڈ بعض لوگوں نے لکھے ہیں، بھئی 2-2.5 پاؤنڈ میں اگر ایک وقت کا کوئی کھاتا ہے 5-6 کر لیں. کم از کم اتنا ریزنیبل تو ہونا چاہیے نا. یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں اس یو کے میں، یہاں کا حساب کریں کتنے پاؤنڈ بنتے ہیں، پھر ان کو بھیج دیں جس کو بھی دینا ہے. وہ اس طرح ہے، اور اسی کو پھر 30 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں. اگر فدیہ دینا ہے نا، جو روزے نہیں رکھے، اس کے ساتھ 30 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، جتنے بھی بنیں گے وہ آپ فدیہ دے دیں. تو یہ 2-4 چیزیں پوچھی تھی انہوں نے، تو یہ بھی اچھا ہے. یہ ساری چیزیں رمضان شریف کے دور فطرانہ یاد رکھیں. آپ کوشش کریں عید سے پہلے وہ ادا ہونا چاہیے، وہ بھیج دیں جہاں بھی بھیجنا ہے، جس کو بھی دینا. الحمدللہ یہاں تو اللہ کا فضل ہے سب پر، جہاں ضرورت ہے اس کی وہاں ضرور بھیجیں. یاد رکھیں سب کچھ سارے اعمال کرتے رہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اپنے ان کا قول فرماتے ہیں، 2-3 جگہوں پر فرماتے ہیں کہ 1000 مسجد بنانا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں 4000 مسجد بنانے سے یہ بہتر ہے تو کسی غریب کی خدمت، اس کے پیٹ
اس کا جو بھوک ہے اس کی بھوک کو دور کر دے. یعنی وہ جو بھوکا پیاسا ہے نا، کوئی اگر کسی کو ضرورت ہے وہ اسے دے دے. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں، میں ایک مثال ویسے دے رہا ہوں. پاکستان میں ایک فیملی، میرے دوست میرے کلاس فیلو تھے، ان کے والد وہ غریب تھے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کسی سے ڈائریکٹ میری بات نہیں، کہ ان کی شوق تھا کہ ان کی حج کا تو مدد کریں. بہرحال جو کچھ ہو سکا ہم نے. تو میں پاکستان جب گیا تو ان سے پوچھا بھائی وہ آپ نے حج کے لیے میں نے کچھ کیا تھا تو آپ گئے تھے. اب دیکھیں یہ وہ بات ہے نا، پھر انسان کا دل پھر دکھتا ہے. ہمیں علم ہونا چاہیے، جہاں آپ رہتے ہیں آپ کو علم ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اب صاحب مسئلہ یہ ہے میں آج پر نہیں گیا اس لیے کہ میری ماں کی آنکھیں نہیں تھی. تو میں نے کہا میں اپنی ماں کی آنکھیں بنوا لوں. اب مجھے حیرت بھی ہوئی، مجھے دکھ بھی ہوا کہ کاش مجھے یہ پہلے پتا چلتا تو میں یہ کام پہلے آپ کا یہ کرتا. یعنی میں نے اس کو دیکھا کہ اس کو حج کرواؤں. اس کا نہیں حج میرا ہو جائے گا، میری ماں کی آنکھیں نظر نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے، آپ کو کئی اجور کا ثواب ملے گا. اس لیے اپنی ماں کی آنکھیں بنوائی. تو اس لیے حضور فرماتے ہیں وہ کہا جاتا ہے پہلے خیز پھر درویش. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوتا ہے پہلے کلوز ریلیٹیوز پھر فار. تو جو آپ کے کلوز ریلیٹیو ہیں پلیز ان کا خیال کریں. جہاں بھی یار پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جائیں ہمارے ممالک غریب غربا لوگ ہیں ان کا خیال کریں. عید سے پہلے جو کچھ بھی یہ چیزیں ان کو پہنچنی چاہیے وہ بھی ہماری خوشی کے ساتھ شریک ہو جائے. اللہ رب العزت ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو کچھ بھی اب تک بیان ہوا ہے اللہ پاک قبول فرما لے. اللہ پاک اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے عظمت و رفتوں کے وسیلہ سے، اس رمضان شریف کے عظمتوں کے وسیلہ جلیلہ سے، ماہ سیام کی عظمتیں رفت مالک تیری بارگاہ میں وسیلے پیش کرتے ہیں. مالک سب کے معاملات میں، احوال میں، رزق میں، گھروں میں، کاروباروں میں، اولادوں میں اپنی خاص رحمی کریمی شاملیات فرما. مالک بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ یہ جو بیماری وائرس کی وجہ سے لوگ بیمار ہیں، جو اس کا شکار ہے مالک ان کو شفا عطا فرما. جو صحت مند ہیں انہیں سے محفوظ رکھ. رمضان شریف کی فیض و برکات، انوار و تجلیات میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما. ہماری مرحومین کی بھی مغفرت و بخش فرما. جس نے بھی ہر روز جو بھی میسج کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، جس مقصد کے لیے مالک تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. یا الہ العالمین ہم اس دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا. ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.